بیماری حکیم ہے چک نصرانی طبیب یہاں جو بادشاہ بڑا معتمد اور مقصد قریب یہاں ایک دن برسر دربار ایک جید عالم علی بن حسین بن واقد کو یا کہ تہاری کتاب قرآن شریف علم تبدہ کتائیں ذکر کہیں حالانکہ تمام علوم میں سب کے زیادہ ممتاز اور بلند مرتبہ دو علم ایک علم الادیان دوسرا علم الابدان علی بن حسین نے جواب برجستہ فرمائے کیا تک پتہ ہے پورا علم طب اللہ کریم نے قرآن میں دی صرف ادھی آیت جمع فرما نصرانی طبیب حیران تھی تو پوچھتے ٹسا او کیری آیت ہے علی بن حسین فرمائے مالک نے فرمائے کلو وشربو ولا تسرفو کھاؤ اور پیو حد کے نہ بدھائے یہ سنتے نصرانی طبیب حق کا کہہ رہا ہے بلا کہنے لگا اچھا اے دسا پیغمبر اسلام نے بھی اصول طب کے بارے کو ارشاد فرمائے علی بن حسین نے فرمایا ہاں اور پیغمبر اسلام نے بہت کچھ ارشاد فرمائے مگر تو اس وقت سے ایک حدیث تا سنو المعدۃ تو بیت الداء والحمیۃ رأس کل دوائن معود کل جسم معتاد یعنی معدہ تمام بیماریوں دی کوٹھی ہے پرہیز تمام دوائیں دا سردار ہے ہر جسم نے وہ کام گنو جہرا خدا عادی ہے یہ سنتے نصرانی طبیب فرت حیرت نال علی بن حسین کا منہ تکن لگا آکس ما ترک کتابکم ولا نبیکم لجالینوسا طبا تمہاری کتاب تمہارے نبی نے جالینوس دے واسطے کوئی حکمت نہیں چھوڑی ساری بیان تھے گئی نتیجہ قرآن میں تمام علوم کا جامع ہے یہ حضرت بن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی ارشاد ہے جمیع العلم فی القرآن لیکن تفاصر عنہ افہام الرجال جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ افہام الرجال قرآن میں تمام علوم موجود ہیں قرآن مجید اندر یہ اور گال ہے ان سمجھن دینے کے لوگ دا عقلہ کاسرن چھوٹ جانے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا یہ بھی ایک معجزہ ہے جب بھی کفار نے اس قسم کے سوالات کی تو اللہ تعالیٰ علماء کو حق کو قرآن میں اس کے یہ جو جوابات الہام فرمے دے قرآن دا بول بالا اور کفار دا منہ کالا ہو دے دعا پر اللہ اللہ